علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب وہ باتیں جن کا نہ جاننا کسی مسلم کے لیے روا نہیں، ہم نے یہ شروع کی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا، ہر بہن سے مجھے ملی تھی، اور اس میں ہم نے توحید والا باب پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب وہ توحید سے ریلیٹڈ جو ہے آگے شرک کا باب یعنی شرک کا ٹاپک ہے، اور اس میں ہم 3 قسمیں ہم پڑھیں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسی طرح ہر سنڈے کو یہ کلاس کریں عصر کے بعد۔ تو آپ نے جس نے جوائن کرنا ہو انشاءاللہ بتائیں تاکہ نیکسٹ ٹائم سے جوائن کریں۔ اچھا، اس میں جو ہم نے پچھلی دفعہ توحید کے باب میں پڑھا تھا نا، اسماء و صفات پر ایمان، جو آخری ٹاپک تھا اس میں یہ جو بتا رہی تھی نا تکییف، اس میں اس لفظ کو مجھے نا اس وقت مناسب الفاظ نہیں ملے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی چیز کی کیفیت بیان کرنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ جس سے روکا گیا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے چونکہ جو بھی چیزیں آئی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ یا اس کی صفات وغیرہ جو ہمیں وحی الہی سے پتہ چلتی ہیں، ان کی ہم کیفیت بیان نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پنڈلی سے کپڑا اٹھائیں گے تو سارے سارے وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے وہ سجدے میں جھک جائیں گے، ٹھیک ہے، اور دوسرے بھی جھکنا چاہیں گے لیکن وہ جھک نہیں سکیں گے، ان کی کمریں اکڑ جائیں گی۔ اسی طرح اللہ کا عرش پر مستوی ہونا، تو اس کی ہم کیفیت بیان نہیں کریں گے کہ کیسے وہ مستوی ہیں، استوا ہیں، کیسے وہ قرار پکڑے ہوئے ہیں، یا جیسے ہم مخلوق کے لیے کوئی بات کر دیتے ہیں نا، کہ مثلا اگر ہم نے کسی کے لیے یہ سمجھانا ہے کہ فلاں کھڑا ہے یا بیٹھا ہے اور کس طرح بیٹھا ہے یا بیٹھتے کیسے ہیں، تو یہ سب کچھ ہم اللہ کے لیے بیان نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے خالق کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور خالق کو ہم مخلوق پہ قیاس نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وحی الہی سے ہمیں جس طرح جو بات پتہ چلی ہم ویسے ہی آگے بیان کر دیں گے، اور اس میں نہ تو تبدیلی کریں گے، نہ اس میں سے کچھ چیز کو معطل کریں گے، نہ اس کی کیفیت بیان کریں گے، اور نہ ہی اس کی کوئی مثال بیان کریں گے۔ یعنی نعوذ باللہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسے کوئی شہنشاہ اپنے تخت پر بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ مستوی کیسے ہیں اور عرش کس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم تو کیونکہ پھر آگے ہی ہم نے پڑھا تھا کہ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں اور وہی ہر بات کو سننے والا دیکھنے والا ہے۔ عشورہ کی آیت تھی 11۔ انشاءاللہ آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ شرک کی 3 قسمیں، شرک اکبر، شرک اصغر، شرک خفی۔ شرک اکبر کیا ہے؟ اس کا ضابطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں غیر اللہ کو اس کے مساوی قرار دینا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے تھے، سورہ شعراء میں یہ وہ کہتے ہیں، آیت 98 ہے کہ یعنی اللہ کے برابر بنا بیٹھے تھے ہم معبودان باطل کو، تو غیر اللہ کو اس کے مساوی قرار دینے کے ضمن میں آتا ہے کہ غیر اللہ کے لیے عبادت انجام دینا، ٹھیک ہے، یعنی عبادت تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، لیکن ویسے عبادت کی وہی نوعیت اس کے کسی معبود ناحق کے سامنے جھک جانا یا اس کا غلام بندہ بن جانا، یا کوئی عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے انجام دینا، جیسے دعا کس سے کی جائے گی؟ صرف اللہ سے۔ فریاد رس بھی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ اسی طرح نظر ماننا، نظر بھی صرف اللہ کے لیے مانی جائے گی، یا ذبح کرنا وہ بھی اللہ ہی کے نام پر ہوگا، ٹھیک ہے، اور ان جیسی دیگر عبادات۔ یا اس ضمن میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھنے کو یا اللہ کے حلال کردہ کو حرام قرار دینے کو، یعنی وہ بھی کیا ہوگا؟ پھر بہت بڑا شرک ہو جائے گا۔ یا اللہ کے واجب قرار دیے ہوئے کو بیکار قرار دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے، جیسے کسی ایسی چیز کو حلال سمجھنا جس کی حرمت دین میں لازمی طور پر معلوم ہو، مثلا زنا ہے، شراب ہے، والدین کی نافرمانی یا سود وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں زنا یا شراب یا قیامت کے قریب قرب کی نشانیاں نا کہ کچھ ایسی چیزوں کو خوبصورت نام دے کر حلال کر لیا جائے گا۔ شراب آپ دیکھ لیں، کچھ ڈرنکس ایسی ہیں جن میں یہ چیزیں ملی بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کو کس طرح سے تعویلیں گھڑ کے اس کو حلال کر دیا جاتا ہے، تو اس چیز میں باشعور مومن کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور جن ملکوں میں ہم رہتے ہیں وہاں پر تو یہ صورتحال ہے کہ اگر آج سے 2-4 سال پہلے آپ نے کسی پروڈکٹ کے بارے میں تسلی کر لی تھی کہ اس میں سب انگریڈینٹس حلال ہیں، لیکن یہ کمپنیز تو ریوائز کرتی رہتی ہیں،
تو پھر سے چیک کرنا ضروری ہے، کیونکہ آج ہی ایک ایسا بات پتہ چلی کہ کوئی کسی کے گھر گئیں اور وہ ان کو کہہ رہی ہیں کہ میں یہ لیتی رہتی ہوں، میں یوز کرتی رہتی ہوں، یہ حلال ہے، لیکن وہ ظاہر ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کانشیس ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میں خود چیک کروں گی، انہوں نے خود چیک کیا تو انہوں نے پھر ایک آئٹم اس میں انگریڈینٹ بتایا کہ یہ حلال نہیں ہے، تو پھر انہوں نے پھر شکر ادا کیا کہ ہم اتنے سالوں سے یہ استعمال کر رہے تھے اور ہمیں نہیں تھا پتہ کہ ری چیک بھی کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو نعوذ باللہ زنا کے اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ مختلف نام رکھ لینا یا اس کو حلال کرنا، والدین کی نافرمانی یا سود وغیرہ، اللہ تعالیٰ رحم فرما دے. اور جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ہی پھیلتی چلی جا رہی ہیں. تو اگر ان چیزوں کی حرمت جب ہمیں دین میں لازمی طور پر معلوم ہے کہ یہ حرام ہے تو پھر ان چیزوں کو حلال کر لینا یہ کیا ہے؟ شرک ہے. مثلاً یہ عقیدہ رکھنا یا پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ طیبات کو حرام قرار دینا، یعنی جس چیز کو اللہ نے تو حلال کیا، طیب کہا، لیکن آپ اسے حرام کہہ رہے ہیں. یا کسی واجب کو ساقط کر دینا، قرار دینا. ٹھیک ہے، کسی واجب کا حکم دیا گیا ہے لیکن آپ کہیں اس کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ. مثلاً یہ عقیدہ رکھنا کہ نماز، روزہ یا زکوٰۃ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ نا کہ کوئی انسان نماز پڑھتا نہیں ہے، روزے رکھتا نہیں ہے یا زکوٰۃ دیتا نہیں ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ وہ اس کا عقیدہ ہی بگڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ نماز، روزہ یا زکوٰۃ واجب نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. اب دیکھتے ہیں شرک اکبر. اس شرک کی حالت میں فوت ہونے والے شخص کے عمل کو یہ شرک اکارت کر دیتا ہے. یعنی شرک اکبر وہ شرک ہے کہ اگر اسی پہ انسان کی موت واقعہ ہو جائے تو یہ اس کے عمل کو اکارت کر دے گا اور اس کے لیے جہنم میں دائمی عذاب کا موجب ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کے اعمال اکارت ہو جاتے جو انہوں نے کیے تھے. سورہ الانعام کی آیت 88 ہے. اور جس کی موت شرک پر ہوئی اسے اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا اور جنت اس کے لیے حرام ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے. النساء 48 ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. ترجمہ ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 72 ہے. یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے. اس کے بعد پڑھتے ہیں شرک اصغر. جسے نصوص میں شرک قرار دیا گیا ہو لیکن وہ شرک اکبر کے درجے تک نہ پہنچا ہو تو اسے شرک اصغر کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹا شرک. جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا، جیسے نعوذ باللہ لوگ آپس میں محبت کے مارے کہہ رہے ہوتے ہیں تیرے سر کی قسم، فلاں کی قسم، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے. کعبہ، انبیاء، امانت اور کسی کی زندگی وغیرہ کی قسم کھانا، جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ تیری زندگی کی قسم، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے غیر اللہ کی قسم کھائی تو اس نے کفر کیا یا شرک کیا. اس حدیث کو احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے. اور اعتقاد قلب کے اعتبار سے شرک اصغر کبھی شرک اکبر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک تو یہ نا کہ آپ زبان سے کوئی بات کر رہے ہیں جو شرک اصغر میں آتی ہے، لیکن اس بات کے پیچھے دل میں کیا معاملہ چل رہا ہے، دل میں عقیدہ کیا ہے، اعتقاد قلب کے اعتبار سے، یعنی دل میں عقیدے کے اعتبار سے بعض اوقات یہ چھوٹا شرک جو زبان پر ہوتا ہے یہ شرک اکبر یعنی بڑا ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے پھر یاد رکھیں کہ پیچھے جو ہم نے پڑھا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 72 کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے اس کے لیے جہنم ہے. اور یہ ہوتا کیا ہے؟ مثلاً چنانچہ نبی یا کسی شیخ کی قسم کھانے والا اگر یہ عقیدہ رکھے کہ وہ اللہ کے مثل ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے برابر ہے، یا اسے اللہ کو چھوڑ کر پکارا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے مثل ہے، اللہ جیسا ہی ہے نعوذ باللہ، یا اللہ کو چھوڑ کر اسے پکارا جا سکتا ہے، یا تدبیر کائنات میں اس کو اختیار ہے، ٹھیک ہے، تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا. یعنی اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو دل کا معاملہ ہے نا یہ بڑا ہی اہم ہے. آپ کے دل میں کیا ہے؟ ایمان لانے کو تو منافق بھی ایمان لے آتا ہے لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، تو اسی لیے انہوں نے ان کے لیے فرمایا گیا کہ وما ہم بمؤمنین، کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ صرف دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے ایمان تو لے آتے ہیں لیکن دل میں ان کے کفر ہی ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے رکھتے ہیں ساری زندگی.
تو لیکن اگر ایسا عقیدہ نہ ہو بلکہ محض عادت کے بموجب اس کی زبان سے ایسا نکل گیا ہو تو وہ شرک اصغر ہوگا، اور ایسا بہت ہوتا ہے۔ اس لیے تحفظ توحید کی خاطر اس سلسلے میں احتیاط برتنا اور آگاہ کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان ایسی چیزوں سے باہر ہی نکل آئے، ایسا نہ ہو کہ جو زبان سے وہ کہہ رہا ہے اس کا اس کے دل پر بھی اثر پڑنا شروع ہو جائے، استغفر اللہ۔ تو اس لیے اگر کسی کی زندگی میں عادتاً بھی ایسی کوئی چیز ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے ویسے کسی کے سر کی قسم کھا لینا یا کسی کے زندگی وغیرہ کی قسم کھانا، تو ایسی چیزیں انسان زبان سے ہٹائے، اس عادت کو ختم کرے۔ شرک خفی ہے، اس سے مراد دلوں کی ریاکاری ہے۔ ریاکاری کا مطلب ہوتا ہے دکھاوا کرنا، جیسے کوئی ریاکارانہ نماز پڑھے، قرآن پڑھے، صدقہ کرے، تسبیح پڑھے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، یعنی سارے نیک اعمال کرے، نماز بھی پڑھے گا، قرآن بھی پڑھے گا، صدقہ تسبیح بھی کر رہا ہے، لیکن اس لیے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اور اس سے وہ عمل حقارت ہو جائے گا جس میں اس نے ریاکاری کی، ٹھیک ہے۔ یعنی عمل برباد، ضائع ہو گیا، خواہ کتنی ہی محنت سے کیا ہو۔ مثلا نماز پڑھنی ہے تو اس سے پہلے ظاہر ہے باقاعدہ وضو کیا ہے، سارا کچھ کیا ہے، لیکن صرف دکھاوے کے لیے، تو عمل ضائع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اتنا ہی وہ جس میں اس نے ریاکاری کی، دیگر اعمال ضائع نہیں ہوں گے، جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے، جسے اللہ کے لیے اس نے خالص کیا ہوگا وہ اعمال نہیں ضائع پھر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس امت میں شرک رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر کالی چیونٹی کی آہٹ سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس طرح سے شرک داخل ہو جاتا ہے اعمال میں کہ جیسے رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر کالی چیونٹی نظر نہیں آتی ہے، بہت وہ کوئی تیز نظر والا ہو، یا تو یعنی بعض اوقات آپ یہ دیکھیں کہ آپ بڑی اچھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بڑے آپ نے خالص کر کے آپ نے ساری تلاوت کی، رکعات ساری پڑھ رہے ہیں، اتنے میں کوئی داخل ہوتا ہے اور بس دل وہیں سے ہی کہیں پھسل جاتا ہے کہ میں دکھا دوں اس کو کہ میری نماز کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ اس امت میں شرک رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر کالی چونٹی کی آہٹ سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ کتنی آہٹ ہوتی ہے کالی چونٹی کی، اور جو نظر ہی نہیں آ رہی آپ کو چیز، تو اس کی آپ آہٹ کیا محسوس کریں گے۔ لیکن اس کا کفارہ یہ کہنا ہے کہ اے اللہ، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ دانستہ طور پر تیرے ساتھ شرک کروں، اور تجھ سے اس گناہ کے متعلق معافی مانگتا ہوں جو نادانستہ طور پر ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ انسان یاد رکھے کہ پھر اس کے بعد کفارہ یہ کہہ دینا ہے، ٹھیک ہے، کہ اے اللہ، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ دانستہ طور پر تیرے ساتھ شرک کروں، اور تجھ سے اس گناہ کے متعلق معافی مانگتا ہوں جو نادانستہ طور پر ہو۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کفر کی قسمیں۔ پہلی قسم کفر اکبر ہے۔ کفر اکبر کی وجہ سے بندہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اس کی 5 قسمیں ہیں۔ کفر تکذیب، اور یہ ہے رسولوں کی دروغ گوئی کا عقیدہ رکھنا، اور یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسولوں نے جھوٹ بولا تھا، یہ عقیدہ ہونا کہ رسولوں نے جھوٹ بولا، اور یہ کفر بہت نادر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلیں عطا کی تھیں۔ ان تکذیب کرنے والوں کا حال بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے، اور انہوں نے صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کسی دھوکے میں نہیں رکھا کہ صرف اس کے ضمیر کی بنیاد پر اس کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلسل انبیاء بھیجے، اور پھر انبیاء کو عام انسانوں سے باقاعدہ ڈسٹنگش کیا گیا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ عام انسانوں میں پہچانے نہیں جاتے تھے تو وہ عام انسانوں کی طرح ہی کھاتے پیتے بھی تھے، وہ فرشتے نہیں تھے، لیکن ان کو معجزات دیے گئے، روشن دلیلیں عطا کی گئی تھیں۔ اب آپ اگر ڈیٹیل میں جائیں تو مختلف انبیاء کو آپ دیکھ لیں، اور ان کا حال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس آیت میں، انہوں نے صرف تکبر اور ظلم کی بنا پر انکار کر دیا، یعنی انہوں نے صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر انکار کر دیا۔ ظلم یعنی حق کو باوجود پہچاننے کے بھی اس کا حق ادا نہ کرنا، کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت حق ہے، وہی ہمارا رب، خالق، مالک، معبود ہے، لیکن اس کی عبادت نہیں کرنی، تو یہ کیا تھا؟ یہ ظلم تھا نا، اللہ کے حق میں کمی کی۔ اور تکبر، خود کو بڑا سمجھا، اس بنا پر انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے، یعنی روشن دلائل واضح تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ انبیاء جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے دلائل ثابت کر رہے تھے۔ تو یہ جو ہے یہ کفر بہت نادر ہے۔ اس کے بعد ہے تکبر اور روح گردانی کا کفر، جیسے ابلیس کا کفر، اس نے اللہ کے حکم کا انکار تو نہیں کیا تھا، لیکن اس کے بالمقابل تکبر اور روح گردانی کا اظہار کیا تھا۔ اللہ کے حکم کا انکار نہیں کیا، لیکن کیا کہنے لگا؟ ارشاد باری تعالیٰ سورۃ البقرہ میں 34
اور آیت آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ یعنی اس نے خود کو بڑا جانا اور اس نے کہا کہ میں اس آدم کو سجدہ کروں ابھی کل، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ ابھی کچھ عرصے پہلے تو نے اس کو پیدا کیا ہے اور میں جو اتنے عرصے سے تیری عبادت کر رہا ہوں، یعنی وہ اس نے خود کو بڑا سمجھا، وہ تکبر میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا ہے کفر اعراض، وہ یہ ہے کہ حق کی طرف توجہ ہی نہ دے اور نہ حق کو سنے، نہ اسے سمجھنا چاہے۔ اعراض کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیر لینا، ٹھیک ہے، توجہ ہی نہ دینا، پیچھے ہٹ جانا، تعرض کرنا، پیچھے رہنا۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے نصیحت کی گئی پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر لیا۔ یقین مانو کہ ہم بھی گناہ گاروں سے انتقام لینے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے کسی بھی طرح کے چھوٹے کفر سے بھی بچائے۔ اب اوپر کفر تکذیب میں ہی آپ دیکھ لیں کہ جب رسولوں کو روشن دلیلیں عطا ہوئی ہیں اور وہ ہمارے سامنے آ جائیں تو ہمارا ایمان اس سے بڑھنا ہی چاہیے، بجائے کہ ہم اس کی کوئی تعویل کرنا شروع کر دیں۔ اسی طرح اپنی دوسرا جو تکبر اور روگردانی کا کفر ہے، اس میں بھی ہم اپنے تکبر اور روگردانی کا جائزہ لیتے رہا کریں۔ تیسرا اعراض ہے کہ حق کی طرف توجہ نہ دینا اور نہ حق کو سننا، نہ اسے سمجھنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے لیکن اگر اعراض اور بے توجہی کلی طور پر نہ ہو کر جزئی طور پر ہو تو صرف فسق ہوگا، یعنی حدوں سے نکلنا ہوگا، کفر کے درجے کو نہیں پہنچے گا۔ جیسے اگر کوئی شخص دین کے بعض واجبات کو سیکھنا نہ چاہے، مثلا روزے اور حج کے کام وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ جو ابھی میں آپ سے بات کری تھی نا کہ اگر بڑے درجے کا کفر تو نہیں ہے لیکن بعض اوقات ہم بھی کچھ اعراض کر جاتے ہیں، کوئی کبھی سستی غفلت کے مارے، کبھی بے علمی کی وجہ سے، اور پھر یہ کہ بس جتنا ہم نے سیکھ لیا وہی کافی ہے۔ بچپن میں نماز کسی نے سکھا دی، اس کے بعد توجہ ہی نہ دی کہ مزید اس میں ہم اور کیا دعائیں سیکھ سکتے ہیں یا اپنی دعاؤں میں خشوع کیسے لا سکتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تو خشوع کیا ہوتا ہے، سکون کس طرح سے آتا ہے نمازوں میں۔ اور اسی طرح سے اور بعض اوقات تو یہ دیکھیں کہ کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی کوئی اتنی دور بھی نہیں ہوتی، کوئی ہمیں سکھانا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن بس ہم اعراض کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی باہر نکلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دین اگر یعنی کہ دین خالی ایمان لانا جو ہے صرف لا الہ الا اللہ پڑھ دینا نہیں ہے، بلکہ اس کا علم حاصل کرنا ہے، پھر ہی ایمان اوپر جاتا ہے۔ ایمان، علم اور پھر عمل، یہ سارے جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو دین کے واجبات کو سیکھنا ضروری ہے، اس سے آپ اعراض نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کفر شرک، اور وہ یہ ہے کہ بندہ حق کے سلسلے میں تردد کا شکار ہو، ڈاواں ڈول کیفیت، پتہ نہیں سچ ہے کہ نہیں، پتہ نہیں لینا چاہیے کہ نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ اپنے باغ میں گیا اور وہ تھا اپنی جان پر ظلم کرنے والا، کہنے لگا میں خیال نہیں کر سکتا کہ یہ کبھی برباد ہو جائے گا، اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو میں لوٹنے کی جگہ اس سے بہتر پاؤں گا۔ سورہ کاف کی آیات ہے نا 35 سے 36۔ تو اس کا بھی کیا حال تھا کہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ کبھی برباد ہو جائے گا، اور پھر قیامت کے بارے میں بھی اس کو تردد ہی تھا، شک ہی تھا کہ پتہ نہیں قائم ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ اچھا ہوئی بھی تو پھر جب مجھے رب نے اس دنیا میں دیا تو وہاں پہ مجھے دے دے گا۔ ایک یہ لوگوں کو بڑا وہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم یہاں پر نعمتیں حاصل کیے بیٹھے ہیں اور اللہ ہم سے راضی ہے تو وہاں پر بھی ہمیں یہ سب کچھ عطا ہو جائے گا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو کتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، نعمتیں بھی تو آزمائش ہیں، یہ اس میں وہ بھی امتحان ہے، اس میں بھی یہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ نعمتیں پا کر کوئی انسان اللہ سے کتنا جڑتا ہے۔ اس کے بعد ہے کفر نفاق، اور وہ یہ ہے کہ انسان زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرے مگر دل سے جھٹلانے والا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر و قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 8 ہے۔ تو یہ ہیں کفر اکبر کی قسمیں جو دین اسلام سے خارج کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ تو بڑی اقسام ہے نا جو کہ یعنی کفر اکبر ہیں جو انسان کو اس میں سے آپ کو نکال ہی دیتی ہیں۔ تو یہ تو کفر اکبر کی قسمیں ہو گئیں جو دین اسلام سے خارج کر دیتی ہیں۔ دوسری قسم کفر اصغر ہے۔ اس کفر کی وجہ سے کوئی ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اس کفر کے ضمن میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں جن کی بابت شریعت میں لفظ کفر کا استعمال بغیر الف لام کے اور حالت نکرہ میں ہوا ہو۔ اس کی متعدد مثالیں ہیں جن میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
لوگوں میں دو چیزیں کفر ہیں، نسب میں طعن کرنا، یعنی کسی کے نسب میں طعنہ دینا کہ تم فلاں ذات سے ہو، یا کسی کو چھوٹی ذات والا کہنا، ٹھیک ہے، اور میت پر نوحہ خوانی کرنا، نعوذ باللہ، یہ باقاعدہ رسم کے طور پر کی جاتی تھی دور جاہلیت میں، اور ابھی بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں، تو ان سے بچنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ جو ہے نا مسلم سے یہ حدیث لی گئی ہے، نوحہ خوانی اور نسب میں طعن و تشنیع کرنے پر کفر کے اطلاق کا بیان، ٹھیک ہے۔ تو وہ کفر جو کہ جس کا نام کفر آیا ہے، نکرہ کے طور پر آیا ہے حدیث میں، تو وہ اس میں کیا ہوگا کہ انسان پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم واجب نہیں ہوتی ہے، لیکن اس میں ظاہر ہے پھر بتایا گیا ہے کہ اس کی سزائیں وغیرہ کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ تو جہاں پر کفر الف لام کے بغیر استعمال ہوگا تو پھر وہ کیا ہے، کفر اصغر ہے۔ آج اتنا ہی پڑھتے ہیں، ہمارا الحمدللہ ایک ٹاپک جو اللہ پر ایمان کے حوالے سے تھا وہ مکمل ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے شرک کا چیپٹر بھی پڑھا تاکہ توحید واضح ہو کر سامنے آ جائے، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔